اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ توحید نہیں جانتے تو آپ کی نماز کوئی کام کی نہیں، آپ کے روزے کوئی کام کے نہیں، آپ کی عبادتیں کوئی کام کے نہیں، جب تک آپ کو توحید کا معلوم نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ جب تک آپ نہیں جانتے آپ کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ کو رب ماننا، جو کہ الحمدللہ سارے مسلمان اللہ کو رب مانتے ہیں۔ مکہ کے مشرک بھی اللہ کو رب مانتے تھے، وہ توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شرک کرتے تھے توحید الوہیت میں، یعنی اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی، نذر و نیاز، صدقہ، خیرات سب اللہ کے لیے ہے۔ کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی بزرگ، کسی ولی اولیاء کے لیے نیاز فاتحہ کرتا ہے یا نظر مانگتا ہے تو اس نے بھی شرک کیا۔ توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات، جو کمالات ہیں، جو اللہ ہی کر سکتا ہے، جیسے بارش کا ہونا، بچہ دینا، یہ سب اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے۔ دن کا نکلنا، رات کا آنا، یہ سب اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ یقین رکھے کہ اللہ کو چھوڑ کر بھی کوئی ولی اولیاء اسے اولاد دے سکتا ہے تو یہ اللہ کی اسماء و صفات کے اندر شرک ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو جاننا چاہیے، توحید کو پہچاننا چاہیے۔ ہمارا سب سے پہلا جو دعوت کا کام ہونا چاہیے، دعوت ہونی چاہیے، وہ توحید کے ضمن میں ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو توحید کے بارے میں سمجھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال تک نماز کی دعوت نہیں دی، نہ روزے رکھنے کی دعوت دی، نہ خیرات کی، صدقات کی دعوت دی تو توحید کی دی 13 سال تک۔